شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ایک مرتبہ اس کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 60 ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایک عادت جس سے آپ مقرر بن سکتے ہیں. جی ہاں، ایک ایسی عادت جو آپ کو مقرر بنا سکتی ہے. ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ عادت ہوتی ہے، اچھی اور بری، لیکن آج ایک ایسی عادت کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا جو آپ کے اندر اگر ہے تو یہ عادت آپ کو مقرر بنا دے گی، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو آج ہی سے اگر آپ کو مقرر بننا ہے تو پیدا کر لینی چاہیے یہ عادت. تو آج وہ عادت کون سی ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. تو چلیے بات کرتے ہیں. عادت ہے بولنا. جی ہاں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بولنے کی عادت مقرر کیسے بنا سکتی ہے. جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے صلاحیت کے مالک ہیں لوگ اس دنیا کے اندر. کتابی صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ وہ کبھی بولے ہی نہیں، اس لیے ان کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کو بولنے کی صلاحیت ہوتی تو آج وہ بہت بڑے مقرر ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، لیکن جب وہ بولنے لگتے ہیں تو تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، بول نہیں پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو بولنے کی عادت نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کے اندر عادت ہے بولنے کی تو پھر آپ آنے والے کل میں انشاءاللہ ایک اچھے مقرر اور خطیب بن سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ آج ہی سے بولنے کی عادت ڈال لیجئے. اگر آپ ایک طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، تو وہیں آپ آج ہی سے اپنے دوستوں کے درمیان بولنا شروع کیجئے، لوگوں کے درمیان بولنا شروع کیجئے، انجمن میں حصہ لیجئے، پروگرام میں حصہ لیجئے، ہر ہفتے حصہ لیجئے. جب بھی آپ کو جہاں کہیں بھی بولنے کا موقع ملے آپ فوراً بولنا شروع کیجئے. بولنے کے درمیان آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، غلطی ہو جائے گی اس لیے مارے شرم کہ آپ نہ بولیں گے. ایسا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم کیسے بولیں، تو آپ آنے والے کل میں مقرر اور خطیب نہیں بن سکتے ہیں. یہ شرم آپ کو جو آج ہو رہی ہے یہ اسی ہی ہوتی رہے گی، اور اسی شرم کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لہذا اس شرم کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کے دل کے اندر جو ایک بھے ہے، ایک ڈر ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں جن سے غلطی ہوتی ہے وہی اس غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو لوگ گرتے ہیں وہی اٹھتے ہیں، وہی سنبھلتے ہیں. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ بس ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہی پرفیکٹ ہے. لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے گی، ہم بولیں گے تو الٹا سیدھا ہو جائے گا، لہٰذا ہم بولیں گے نہیں، جب بہت اچھا بولنا آ جائے گا تب ہم بولیں گے. تو ایسا سوچنا آپ کا بالکل غلط ہے. آپ کو کبھی بھی بغیر بولے ہوئے اچھا بولنا آ ہی نہیں سکتا ہے. بچہ پہلے اسی وقت جو ہے اچھا دوڑتا ہے جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اٹھ کر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے، پھر گرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چلنے والا بن جاتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی آپ کو جہاں کہیں بھی بولنے کا موقع ملے، آپ گاؤں جاتے ہیں، آپ اپنے گاؤں میں مقرر کی حیثیت سے آپ ممبر، اگر آپ کو موقع ملے جمعہ میں بولنے کا تو بولیے. جو بھی کچھ آپ کو بولنا آتا ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جو بھی واقعہ ہے، جو بھی قصہ ہے، جو بھی قرآن کی آیات آپ کو یاد ہیں، جو بھی حدیث یاد ہے، جو بھی دینی باتیں یاد ہیں آپ کو، اس پر بس بولنا شروع کیجیے. اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیے. کہیں بھی آپ کو درس دینے کا موقع ملے، آپ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا درس کا موقع ملے آپ دیجیے. کسی پروگرام میں جانے کا موقع ملے وہاں آپ کو، تو وہاں بھی آپ جو اس پروگرام میں بولیے. اور میں تو کہوں گا کہ کہیں آپ کو موقع ملے نہ ملے، آپ موقع کی تلاش میں رہیے کہ کہیں بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ جا کر کے امام سے بات کیجیے کہ امام صاحب مجھے ایک جمعہ چاہیے اس ممبر سے بولنے کے لیے. اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں اپنے گاؤں میں، کم از کم آپ کو تو موقع مل ہی سکتا ہے. اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو آپ مدرسے کے اندر ہے تو انجمن کے اندر انشاءاللہ آپ کو موقع مل سکتا ہے. ایسے ہی جلسہ جلوس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو وہاں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، نہیں بھی ملتا ہے تو جا کر کے آپ موقع تلاشیں، ان سے گزارش کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے بولنے کا 5 منٹ موقع دیا جائے، مجھے 10 منٹ موقع دیا جائے. یہی بولنے کی عادت آپ کو آگے چل کر کے انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ایک اچھا مقرر اور خطیب بنا دے گی. اگر آپ بولنے کی عادت ڈال لیں، دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، معاشرے میں آپ اگر بولنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بولنے کی عادت جو ہے آپ کے اندر آنے والے کل میں آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اگر آپ
بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کیا بولیں گے، بس جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی جانتے ہیں آپ، الٹا سیدھا غلطی کرتے ہوئے جو کچھ بھی ہے آپ بس بولیے۔ آنے والے کل میں انشاءاللہ تعالی یہی بولنے کی عادت آپ کی غلطی کی اصلاح بھی کر دے گی، اور یہی بولنے کی عادت آپ کو ایک اچھا خطیب اور مقرر بھی بنا دے گی۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین ہے، اگر یہ عادت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ یہ عادت ڈال لیں، اور اگر یہ عادت آپ کے اندر آج ہی سے ہو گئی، آپ دوستوں میں پہلے بولیں، آپ اپنے دوستوں میں بولیں، آپ اپنے گھر والوں میں بولیں، آپ اپنے لوگوں میں بولیں، 5 منٹ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے سامنے، بس بولنا شروع کر دیں۔ بس اسی طرح سے آپ کو جب بولنے کی عادت ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ کے اندر جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ ایک اچھے مقرر اور خطیب بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے آپ کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اچھا خطیب اور مقرر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔